الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. حمد و صلاة کے بعد معزز سامعین کرام، میری خوش نصیبی ہے کہ مدینہ الاولیاء ملتان مقدس میں ایک اعلیٰ تعلیمی ادارے میں امام حسن علیہ السلام کے حضور نذرانہ عقیدت اور نذرانہ محبت پیش کرنے کے لیے میں حاضر ہوا ہوں۔ سیدنا امام حسن علیہ السلام کے متعلق آپ نے خطبہ سے، علماء سے، صوفیاء سے سنا، اور یہ پاکیزہ کانفرنس عام نہیں ہے، منسوب تو سیدنا امام حسن کے ساتھ ہے، لیکن آنے والی ان کی اکثر اولاد گیلانی خانقاہوں سے، چشتی خانقاہوں سے، سہروردی خانقاہوں سے، قادری خانقاہوں سے، اویسی خانقاہوں سے بڑے سادات کرام، بڑے اعلیٰ درجے کے صاحب یاد امام حسن کے لیے اس حال میں موجود ہیں۔ یقیناً میں اور آپ پر امام علی مقام کی نظر کرم ہوئی ہوگی، اور یقیناً وہ کرم کرنے والے ہیں، وہ انتہائی کریم ہیں۔ آپ دربار لگا کے تشریف فرما تھے کہ ایک ظالم نے آ کے آپ کو گالی دے دی، تو آپ نے غلام کی طرف دیکھا، فرمایا یہ مہمان پیاسا معلوم ہوتا ہے، اسے پانی پلاؤ۔ پانی پینے کے بعد اس نے دوبارہ جسارت کی اور گستاخی کی۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ میرے خادم یہ بھوکا نظر آتا ہے، اس کو کھانا کھلا دو۔ سیدنا امام علی مقام امام حسن علیہ السلام نے کھانا کھلایا، اور پھر تیسری مرتبہ اس نے بے ادبی کی تو فرمایا جاؤ میرے تکیے کے نیچے جتنے روپے پڑے ہوئے اس کو دے دو، اس کی جیب خالی نظر آتی ہے۔ ان کو امام حسن کہتے ہیں، یہ ہے خاندان رسول۔ بس میں دو تین باتیں عرض کروں گا کہ دیکھو یہ نازنین رسول اللہ ہے، یہ نازنین حیدر کرار ہے، یہ نازنین خاتون جنت ہے۔ انہیں کیوں ستایا گیا، انہیں کیوں دکھ دیا گیا، ان پہ کیوں ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے؟ اس پہ آپ کو سوچنے کا موقع دیتا ہوں، سوچنا پڑے گا۔ ظاہری بادشاہ تو انہوں نے چھوڑ دی، مگر قیامت تک کے لیے یہ ازلی بادشاہ ہیں، یہ تا قیامت بادشاہ ہیں اور شہزادے ہیں، اور ان کی عظمت اور ان کی شان اتنی ورا اور ورا ہے کہ حاکم بھی ان کی جوتیاں چاٹنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ یہ نہ سمجھے کہ انہوں نے حکومت چھوڑ دی، حکومت تو چھوڑی خدا کی مخلوق کو بچانے کے لیے، رسول اللہ کی امت کو بچانے کے لیے چھوڑی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ خوارج نے، ناصبیوں نے کون کون سے ظلم خاندان رسول پہ نہیں ڈھائے۔ آج بھی اس دور میں ناصبی اور خارجی اپنے حرکات میں مصروف ہیں۔ اس کانفرنس کا یہ مقصد ہے
کہ آل حسن اور آل حسین اکٹھے ہو کے اپنے اجداد کی عزتوں کی حفاظت کریں؟ کیا خیال ہے، کرو گے؟ میرے ساتھ عہد ہے، اپنے اجداد کی عزت کی محافظ بنو گے؟ تمہارا سارا گھاٹ باٹ حسن اور حسین کی وجہ سے ہے، ورنہ تم مٹ جاتا، ختم ہو جاتا۔ یہ ساری شان اور عظمت امام علی مقام امام حسن کی وجہ سے ہے اور امام حسین کی وجہ سے ہے۔ ہم سنتے ہیں ملاؤں سے، ہم دیکھتے ہیں ملاؤں کو، وہ ہمارے اجداد کو کافر کہتے ہیں۔ سیدنا ابو طالب علیہ السلام، علی کا باپ، کہو علیہ السلام، ان کے متعلق کیا کچھ نہیں لکھا، لیکن خدا کا کرم ہے کہ آج وہ دن آ گیا ہے کہ دفاع ابو طالب کے لیے سادات سرگرم ہیں اور قربانیاں دے رہے ہیں۔ ارے جس نے نبی پاک کی 50 سال کفالت کی، حضور کو سلایا، جگایا، پھرایا، اٹھایا، 50 سال۔ ارے سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن سرکار کے پہلو میں تشریف فرما تھی، چاندنی رات تھی، ستارے جگمگ کر رہے تھے۔ ام المؤمنین نے پوچھا، یا رسول اللہ، ان ستاروں کی نیکیوں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا حضرت عمر کی نیکیاں ہیں۔ محسوس کیا اور مایوس ہوئی، فرمایا ہاں، عمر فاروق کی نیکیاں ان ستاروں کے برابر، اور تیرے باپ کی نیکی غار سور والی ایک رات کی۔ اب آپ سوچئے، عمر فاروق کی نیکیاں ستاروں کے برابر اور ابوبکر کی نیکی غار سور کے برابر، اور جس شخص نے 50 سال مصطفیٰ کی خدمت کی ہوگی اس کی نیکیاں کتنی ہوگی؟ تو ان کے ایمان کی بات کرتے ہو۔ اب دیوان ابو طالب چھٹ چکا ہے، وہ تو کبھی حضور کے چہرے کی قسم اٹھاتے ہیں، کبھی حضور کی زلفوں کی قسم اٹھاتے ہیں۔ اے آل نبی، اے خاندان رسول، آپ کے لیے انور گیلانی کا یہ پیغام ہے، بیدار ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ۔ یہ خوارج اور ناصبی پورے عروج پہ ہیں، تیرے باپ دادا کو کافر کہنے کے لیے عہد کرو کہ ہم اپنے اجداد کی عزتوں کی حفاظت کریں گے۔ میرے اس مجمع میں، میرے اس محفل میں، میں نے 2 کتابیں سیدنا ابو طالب پہ لکھوائی، لیکن ایک نوجوان مجاہد اس مجمع میں موجود ہے، علامہ فریدی، جس نے سیدنا ابو طالب کی عظمت پہ 12,000 صفحے کی کتاب لکھی ہے۔ منگلہ سے آئے ہوئے ہیں، یہاں تشریف فرمایا، کتابیں بھی ساتھ لائے ہیں۔ تو اس وقت دور ہے، اجداد کو بچاؤ گے تب تو بچے گا، اگر تو نے اجداد کو نہ بچایا تو تیرا نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ تو میری یہ گزارش تھی کہ آپ اس سال کو سیدنا ابو طالب علیہ السلام کا سال بنائیں، وعدہ کریں، اپنی خانقاہوں میں، اپنے آستانوں میں، اپنے مساجد میں، اپنے پارکوں میں اس سے ابو طالب جا کے مناؤ گے؟ ایسا کام کرو گے؟ عزت پاؤ گے اور عظمت پاؤ گے، اور تیری شان میں اور اضافہ ہوگا۔ اور دوسری میری یہ بات ہے اور گزارش ہے کہ تمام سادات کرام ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائیں، خواہ حسنی ہو یا حسینی ہو، اپنی سجادگی اپنے درباروں پہ چھوڑ کے آیا کرو، اور خاتون جنت کی اولاد
ہونے کا ثبوت دو اور اپنے اجداد کی دفاع میں تحریر بھی لکھاؤ اور تقریر بھی کرواؤ. کرو گے؟ یہ سال ابو طالب کا مناؤ گے؟ علی کی عظمت کو اجاگر کرو گے؟ علی حق پر تھا. بولو علی حق پر ہے. علی حق پر جو اس کے مقابلے میں ہے وہ حق ہے اور غلط ہے. جو بھی اس کے مقابلے میں ہے، جو بھی ان کے سامنے آیا، جس نے بھی تلوار اٹھائی، وہی حق پر ہے جن کو علی کہا جاتا ہے. علی حق پر ہے. بولو علی حق پر ہے. ہم تمام صحابہ کا احترام کرتے ہیں، ہم تمام صحابہ کی عزت کرتے ہیں، ہم تمام صحابہ کو سلام کرتے ہیں، اور اتنا یاد رکھنا علی ہے. علی ہے. ہر صحابی کو دیکھنا ثواب ہے. ابو بکر کو دیکھنا ثواب ہے، عمر کو دیکھنا ثواب ہے، عثمان کو دیکھنا ثواب ہے. علی کو دیکھو، ثواب بھی ہے، عبادت بھی ہے. علی کو دیکھنا عبادت بھی ہے، ثواب بھی ہے. بہت ساری میں باتیں کرتا، جمعہ کا دن ہے اور میں کچھ علی بھی ہوں. سفر بھی میں نے بہت لمبا کیا ہے. بس اتنا ہی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ اہل سنت جماعت ہیں جو ابو طالب کو مسلمان اور صحابی سمجھتے ہیں، افضل البشر سمجھتے ہیں. حضرت سیدنا ابو طالب علیہ السلام. ہم اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، ہمارے اجداد کا یہ عقیدہ ہے. نقیب الاشراف سید عبداللہ تاجدار سدرہ شریف کا یہ عقیدہ تھا، سید عفیف الدین کا یہ عقیدہ تھا، ہمارے اجداد کا یہ عقیدہ تھا کہ ابو طالب مسلمان بھی تھے، صحابی بھی تھے. انشاءاللہ اس حال میں پھر تب آؤں گا جب ابو طالب کانفرنس مناؤ گے. میں سجادہ نشین اٹھ شریف کو آج پہلی مرتبہ ان کی زیارت کر رہا ہوں، دیگر سجادہ نشین صاحبان کی بھی، لیکن آج اس بات کے لیے انہیں دعوت فکر دیتا ہوں کہ حسن کا جشن تو منا لیا، اب ان کے دادا ابو طالب کا بھی منا لو. منائیں گے؟ آپ آئیں گے؟ سیدنا ابو طالب پہ گفتگو سنیں گے انشاءاللہ تعالی. اے ڈاکٹر آزاد، اللہ تجھے اور برکت دے اور تیرے مددگاروں کو اللہ برکت دے. اور ان مشایخ کرام، ان سادات کرام، گیلانی، نقوی، کاظمی، شاذلی، جتنے بھی سادات ہیں، سب خاندان رسول ہماری آنکھوں کا نور ہے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. بس اس وقت دعوت فکر ہے کہ اپنے اجداد کی عظمت، عزت بچانے کے لیے میدان میں نکل آؤ، انشاءاللہ کامیابی ہوگی. آپ سب کا مشہور ہوں، اور خصوصاً خاندانی گیلانیہ کا اور حضرت قبلہ سید سہیل گیلانی، بھابی تو نہیں کہتا، آل عبدالوہاب کہتا ہوں. مشکور ہوں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. امید رکھتا ہوں کہ نماز جمعہ آپ میرے ساتھ پڑھیں گے اور لنگر کا انتظام ہے. لنگر جو ہے یہ بھی آپ نے لینا ہے، اور انہیں بھی تعریف کر جنہیں بھی تعریف اللہ کرتا ہے. ان سے محبت کر جن سے رسول اللہ محبت کرتے ہیں اور جن سے ایمان والے محبت کرتے ہیں. السلام